تکبیر سیالے حق بسمی آتی آیا آیا سونا کمردہ نالے سر مینو رکھن دے قدمہ بچ میرا مرشد پیر سیالے لب قابل نہیں تیری جتیاں دے ایسا پنکا کے نالے حضور سیائی چشم کلندر زمان غوث دوران پیر طریقت رحمت شریعت الحاج الحافظ خواجہ خواجگاہ الحاج الحافظ علامہ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب حبیبی سیالی دامت برکاتہ القدسیہ زیر سجادہ نشین آستانہ مقدسہ سیال شریف آپ تشریف فرما ہوئے اور حضور امیر شیر غریب نواز کے لخت جگر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قاسم سیالی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بالیو چیئرمین نظم شمس القمر فاؤنڈیشن پاکستان آپ ہی تشریف فرما ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں سے مکمارا پور کے علماء کی سیال کی طرف سے میں اپنے خوش آمدید پیش کرتا ہوں سارے دوست بیٹھ جائیں میں ملتمس ہوں زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب سے آج کی اس فقید المثال کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں آپ تمام احباب ادب کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجئے پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے اس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب کلام رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے. میں ملتمس ہوں محمد طیب طاہر حمیدی سیالوی صاحب سے آپ اپنی عقیدتوں کا خیرات پیش فرما فرما. تجھے دیکھا تو یاد آیا خدا کا وہ فرمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دم سورا. صحیح میرا لجپالا دا لجپالے دم دم سور. صحیح میرا لجپالا دا لجپالے دل وچ فکر تے ڈرنا کوئی جانے پیر سیالے دم دم سور. صحیح میرا لجپالا دا لجپالے خواجہ قمرو دین دا بوا رحمت دا دیوارا نال ادب دے در اقدس دے شکدا عالم سارا نال ادب دے در اقدس دے شکدا عالم سارا. اس چوکھٹ نوں چم دے ویلے دے. ماشاءاللہ. چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال. چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال. ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر سیال. تھے مہر علی پیر بھی جن میں قربان پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال. میں ملتمس ہوں شاعر پیر سیال منظور حسین منظور صاحب سے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں. ساڈے سائیں ہوئے ملک تو وکھرے. ساڈے سائیں ہوئے ملک تو وکھرے. ان کئی نوں لاجپال نہ مل سن گل سد کے لاوے ایڈیاں نوں ایڈ صاحب سمال نہ مل سی. ساڈے سائیں ہوئے
ہوئے ملک تو وکھرے ایڈا کہیں نو لاجپال نہ ملسی گل سد کے لاوے ایڈیاں نو ایڈا صاحب کمال نہ ملسی نگ نگ نو جہڑا وقت چوں جانے ایڈا صاحب سمال نہ ملسی بھلو بھلی دے پیر جہان دے حسن پر پیر بھلو بھلی دے پیر جہان دے حسن پر پیر سیال نہ ملسی کہ بننا مہنگے ایڈیاں دا جے در لاجپال نہ ہوندا کہ بننا مہنگے ایڈیاں دا جے در لاجپال نہ ہوندا کہیں لاؤنا ہا گل کوچیا نو سونا صاحب کمال نہ ہوندا ہر موڑ تے مشکل بندی رہا ہر موڑ تے مشکل بندی رہا سائیں موٹھیاں نال نہ ہوندا منظور دے رلدے جہ جاتے ہوا پیر سیال نہ ہوندا گلاں سگویاں پیر زیادیاں ہیں گلاں سگویاں پیر زیادیاں ہیں جویں دور حمیدو دین گلاں سگویاں پیر زیادیاں ہیں جویں دور حمیدو دین انہیں کمر دے وانگ کریمی ہے انہیں کمر دے وانگ کریمی ہے سالس کردار مکین شانی وانگو سندا عرضہ ہے کرے کوئی منظور مسکین کرے کوئی منظور مسکین بس ہے تبدیلی نامہ دی باقی سگواں شمسو دین اے ویا کہ نہیں آیا مینوں ول صداواں دا میرے سائنوں جو آندا ہے وکھرا چچ عطاواں دا تمہیں ہن جاگ ستی ہوئی سیت میری اے ویلا ہے کریمی دا اے ٹائم ہے نگاہاں دا منظور حسین منظور صاحب ایک خوبصورت حاضری کا گلدستہ پیش فرما رہے تھے آنے والی عظیم شخصیت کو دعوت محبت پیش کرنے لگا کسی ایک شعر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں اور تو غلام پیر سیال ہے جا آزاد کیا تجھے تو غلام پیر سیال ہے جا آزاد کیا تجھے یہ قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں اور جاتا نہیں در سے خالی کوئی سوالی جاتا نہیں در سے خالی کوئی سوالی یہ خواجہ آباد اور مہر علی جیسے پیر کہتے ہیں میں ملتمس ہوں جناب پیر سید محمد طاہر ورشا صاحب چشتی حمیدی سیالوی دامت برکاتم القدسیہ سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرماتے ہیں آپ ایک نعرہ بلند کیجئے لجپال 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 پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پیر بھائی محبت اور عقیدت دے نال حضور دی ذات درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ منگو آنا دے تمام پیر بھائیاں نو مبارکباد پیش کردے ہیں کہ آج انہوں نے عظیم الشان شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے۔ کرم بالائے کرم کہ اس عظیم الشان کانفرنس دی صدارت خواجہ خواجگان محبوب المشائخ کلندر دورہ ضیائے چشت تصویر حضور بابا فرید عکس حضور پیر حمید میری مراد حضور آقائی ملجائی خواجہ خواجگان الحافظ علامہ محمد ضیاء الحق صاحب قمری حمیدی سیالوی چشتی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف فرما رہے ہیں اور آپ نے ہی نال آپ دی مائیت لخت جگر حضور امیر شریعت غریب نواز بانی و چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن حضور صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم سیالوی صاحب مدد اللہ العالی آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال دی جوڑی ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے آباد و شاد فرمائے اور غلامت انہوں دی نگاہ انہوں دا کرم ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی نوکری دا آغاز کرا ہوں نعرہ جڑے میرے حضور امیر شریعت غریب نواز ملک دے کونے کونے تے جا کے لوایا، ہر کانفرنس وچ لوایا، وہ میں نعرہ لوانا چاہنا، میں نعرہ لوائشا تسی جواب دے کے اپنے شیخ تے قدم وچ حاضری بھی لوامنی ہے تے گواہ بنا لینا اپنے شیخ نو کہ وظیفہ سانو یاد ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزی محتشم اسی چونکہ اولیاء اللہ دے نال سارا تعلق ہے اور جدو اسی بیعت ہو جانے ہیں تو شادہ عقیدہ اور ایمان ہو ویندا ہے کہ اسی ہن چونکہ انہ دے نال نسبت جوڑی جانے ہیں ہن اسی جتھے بھی ہونا ہے غلامت نگاہ والا جپالا رکھنی ہے۔ توجہ دے میں طلبگارہ ایک مسئلہ اپنے شیخ دے قدمہ ہی کھلو کے جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ ساڑھے کو عمومی طور تے سوال کیتا جاندہ ہے کہ جس ہم اللہ دے ولی وشال کر کے دنیا تو چلے جاندے ہیں قبریں ہوندیاں ہیں۔ آؤ ایک مسئلہ سمجھاون واسطے ایک حدیث مصطفیٰ جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ ساڑھا عقیدہ ہے، اہل سنت ہے، عقیدہ ہے۔ علماء اہل سنت نے فقہاء نے ایک کتابہ وچ مسئلہ لکھیا ہے۔ توجہ دا میں طلبگارہ کیویں جناب؟ آؤ بخاری شریف دی حدیث جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنی ہے اور حدیث بعد جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنی ہے۔ راوی دا نام ہے پہلے لینا ہے۔ ان کے دا جد ہاتھ حضور امیر شریعت غریب نواز دے ہاتھ چھے وہ انشاءاللہ راوی دا نام سن کے اپنی محبت دا اظہار کرسی ہے۔ حدیث دے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دا مشن ہے۔ پیر سیال لجپال نے اپنے غلامہ نو یہ تے تعلیم دیتی ہے کہ عقیدہ اہل سنت نال قائم ہو جاؤ۔ الحمدللہ میں فخر نہ لاتا، اللہ پاک دا کرم ہے، اللہ نے سانو عقیدہ بھی کامل عطا کیتا ہے، مرشد بھی کامل عطا کیتا ہے۔ پیر سیال لجپال غریب نواز دا فیض آپ دی تعلیم ہی یہ ہے کہ نبی دی سونی آل دا بھی ادب کرنا ہے، نبی دے سونے یارہ دا بھی ادب کرنا ہے۔ آل مصطفیٰ دا ذکر ہوئے آخری بندے تک، حضور دی آل دا ذکر ہوئے، رب کعبہ کی قسم سنیا دا سینہ ٹھر رہندا ہے، تیجے نبی دے صحابہ دا ذکر ہوئے تا سنیا دا سینہ ٹھر رہندا ہے۔ اے فیض
اے فیض حضور امیر شریعت غریب نواز دا، اے فیض حضور زیادت غریب نواز دا کہ اسی آج نبی پاک دی آل اطہار دے بھی غلام اسے، نبی پاک دی اصحاب باوفا دے بھی غلام اسے۔ اور کون عمر اپنے مرشد دے قدمائی کھلو کے حضرت عمر دا تعارف کراونا چاہنا، تسی ہاتھ چاہ کے تائید حق ادا کرے تاکہ پتہ لگے اساڈا عقیدہ حضور پیر سیال دے عقیدے نال ملدا ہے۔ ساری کائنات ہک کے جملے حضرت عمر دا تعارف کراونا چاہنا، ساری کائنات میرے نبی دی مرید ہے، عمرو جانا ہے جڑا مصطفیٰ دی مراد ہے۔ سلامت رمنے ہاتھ جڑے پیر سیال دے قدموں میں حضرت عمر دی عظمت بلند۔ حضرت عمر فرمائندے جس وقت بدر دے مقتولین کافر وہ قتل ہو گئے نا تے گڑے دے وچ ایک توڑے وچ انہاں دی لاشاں پئیاں ہن، حضرت عمر فرماندے میں سونے نبی دے نال ہاس، حضور اس توڑے دے اس گڑے دے سر تے آئے، مقتولین کافر دشمن مرے پہ سارا لاگن دھاڑا لاگن لاشاں گلدیاں سردیاں پئیاں، کیویں جناب اللہ دے ولی اپنے روزے سندن۔ میں حدیث دا سہارا لینا چاہنا، حضرت عمر دے راوی ہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ فرمانے میں سونے نبی دے نال اس اور لاشاں گلدیاں پئیاں دشمنان مصطفیٰ دیاں، مقتولین بدر جڑے حضور دے مقابلے وچ آئے انہاں دے سر الگ ہیں دھاڑ الگ ہیں۔ حضرت عمر فرمانے سونے نبی آئے، آپ نے انہاں وال چہرہ کیتا اور خطاب فرما کے فرمایا کیوں مقتولان بدر میں آدنس خدا دا وعدہ سچ ہے، میں تو وعدس اللہ نے توحید تے یقین لے کے ایمان لے کے آؤ، تسی میرا انکار کیتا ہن مر گئے ہو، ہن وے دینے پے اللہ دا عذاب توڑے سر تے مسلط ہو چکا ہے، تسی عذاب دے وچ مبتلا ہو چکے ہو۔ جدم سرکار نے خطاب فرمایا حضرت عمر آپ فرماندے میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوا، عرض کیتی آقا اے تے مر چکے اے تے لاشاں گلدیاں پئیاں سر الگ ہیں دھڑ الگ ہیں، آقا اے تے مر چکے کیا تہاڈی آواز سن دے پین ہن نوکری دے وی ہے۔ حضرت عمر فرمانے جدوں نبی پاک نے انہاں مقتولین نال خطاب فرمایا میں آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا اے مر چکے سر الگ ہیں دھڑ الگ ہیں، کیا آپ دی آواز سن دے پین؟ ہن سنو سیالویو، میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر جویں تو میری آواز سندا پیا میری آواز سن دے پے نہیں۔ ہن جملہ میں دیونا نتیجہ دیونا چاہنا اپنے عقیدے تے مہر حدیث مصطفیٰ دی سیل و روشنی دے وچ جیڑا نبی دا دشمن ہووے، توجہ میرے لوے، نبی دا دشمن اگر مرن تو بعد سن سکدا ہے سیالویوں ترکڑے ہو کے جملہ سنیا اگر نبی دا دشمن جی زندگی نبی دی دشمنی وچ گزری ہوئے اگر وہ مرن تو بعد سن سکدا ہے نبی دا سجن کی میں نہیں سن سکدا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس حضور امیر شریعت پہ بے حد سلام جنہ دی زندگی سنت مصطفیٰ تے، جنہ دی زندگی شریعت مصطفیٰ تے، جنہ دی زندگی عشق مصطفیٰ گزری ہوئے یقیناً دے دو روزے میں چلے جاویں، وہ حضور شیخ الاسلام ہوئے، وہ حضور امیر شریعت غریب نواز ہوئے، کہ نبی دا دشمن مرن تو بعد سن سکتا ہے رب کعبہ دی قسم کہ نبی دا سجن جڑے اللہ دے ولی ہیں میرے حضور امیر شریعت ہوئے میرے شیخ الاسلام ہوئے وہ بھی اپنے روزے میں جنہیں غلامہ دی آواز بھی سن دے ہیں جنہیں لوے دے بھی انہیں لجپال لجپال پیر سیال اور کیویں میرے شیخ الاسلام توجہ دا میں طلبگارا کیویں میرے حضور پیر سیال سن دیں توجہ میرے آلوے اس گال دے راوی حضور دے ڈرائیور غلام حیدر صاحب فرمائندن کہ حضور شیخ الاسلام پاک پتن تشریف لے کے گئے، حضرت بابا صاحب دور صاحب محرم الحرام دا مہینہ آپ دنال خلفاء بھی موجود ہیں، آپ دنال قافلہ موجود ہے، جب آپ پاک پتن واپس تشریف لے آ رہے رستے وچ آپ نے گڈیاں رکوا چھڈیاں، توجہ دا طلبگارا کیویں میرا پیر سیال اپنے روزہ غلاماں سن دے ویکھدے ہیں، گڈیاں رکوا چھڈیاں پیر بھائیو، آپ بنفس نفیس گڈی تو باہر تشریف لے کے آئے، تمام جناب جڑے آپ دے رفقا ہیں آپ نے حکم دیتا تسی واپس چلے جاؤ، سیال شریف والے سیال شریف چلے جاویں، سرگودے والے سرگودے چلے جاویں، معظم آباد شریف والے معظم آباد چلے جاویں، تمام خلفاء تمام سانال رفقا نو آپ اجازت دیتی اور فرمایا میں واپس پاک پتن
جامنا ہے واپس بہشتی گزرنا ہے حضرت بابا صاحب دے قدمہ میں حاضری دیونی ہے تمام رفقا واپس چلے گئے حضور شیخ الاسلام رات نو واپس پاک پتن تشریف لے کے گئے بہشتی دروازے گزرے رات دا قیام پاک پتن نے جویا صبح ہوئی کچھ دیر بعد جدو آپ باہر تشریف لے کے آئے فرمایا غلام حیدر گڈی تیار کر سیال شریف جامنا ہے اتو گڈی تیار ہو گئی اتو موسم خراب ہو گیا ہلکے ہلکے بدل آون لگ گئے جس وقت آپ دی روانگی دا ویلا ہے سنو میرا پیر سیال کی میں وید آئے کہ میں غلامت کرم کرتے ہیں اے باہر بیٹھی آمن تاوی ہر غلام نو ویخ دے ہیں جے روز دے وچ واگ جامن تاوی ہر غلام نو ویخ ہی دے یہ تو لج پال لیے یہ تو بیعت دا فائدہ ہے گڈی تیار ہو گئی آپ دی روانگی ہو گئی غلام حیدر شاہ فرمائن جس وقت حضور شیخ الاسلام پاک پتن تو روانہ ہوئے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی جی میں سفر شروع ہوتا رہتا ہے موسم خراب ہوتا رہتا ہے طوفانی بارش شروع ہو گئی ہے کالی آندھی ہے بارش شروع ہو چکی ہے روڈ تے کاشا نظر نہیں مدی غلام حیدر آجن میں سوچیا بادشاہ نہ پیر کل راہ بھی ٹھیک ہا موسم بھی ٹھیک ہا گھر بھی ویلے نہ لپڑ جامڑائی کل گڈی واپس مڑا چھٹیے آج بارش ہے روڈ تے نظر کاشا نہیں آ رہی آج حکم دین کے واپس جامڑا ہے آپ فرمائیں جس وقت میں گل سوچیا شیخ الاسلام میرے والوے کے فرمائے غلام حیدر کہ تیرا وچ بجلی چمکے ایک نابینا بابا روڈ دے نال ٹردا ویندا اسی نو گڈی وچ بہا لینا ہے لجپال پیر سیال لجپال غلام حیدر آدر میں چپ ہو گیا کچھ دیر بعد بجلی چمکی ایک نابینا بزرگ بارش دے وچ پھگی ہوئے روڈ نال آہستہ آہستہ گزر جائے ٹردے جان دن ہاتھ سے چھوڑ دیے میں گڈی روکی بابے نے وچ بہا لیا بابا چونکہ پھگی ہوئی شجی ہو جائی کچھ دیر تو بعد میں گل شروع کی تھی چونکہ حضور وظیفہ کرتے پایا میں کہ بابا تو کچھوں دا ہے وہ کہا میرا پتر جہاں تسا نال بہا لئی یا میں تے کافی جتھے دل کرے لا چھڈیا ایک جملہ دیونا پتہ نہیں کون بولیندا کون چپ رہندا بابے نوں پتہ کوئی نہیں اج انہاں نال بہ گیا جڑے توڑ والے ہیں غلام حیدر آدر میں پوچھا بابا مولوی دس کتھوں دا بابا کا سرگودے دا علاقہ سنے ہوئی میں سرگودے دا غلام حیدر آدر میں پوچھا بابا سرگودے وچ کتھوں دا وہ کہا میرے پتر سرگودے دے وچ ایک ساہیوال علاقہ میں اتھوں دا مگر دا پہ اجے کہیں ہاتھ نہیں چاہے اج نوکری دے سو لجپال انعام دے سن توجہ میرے آلوے غلام حیدر پوچھے بابا شاہیوال ہی وڈا سارا علاقہ ہے شاہیوال جو کچھ اے جڑی بیعت کیتی ہے نا کاملہ نا اے لجپالن نال جڑا تعلق جوڑے کتنے لجپال ہیں اے کتنی نگاہ والے غلام حیدر پوچھیا بابا ادھر شاہیوال دا علاقہ بھی بڑا وسیع ہے شاہیوال جو کچھ ہے وہ تے بابے آ کے لگدا تو علاقہ ویکھے ہویا ہے تو جاننا اس علاقے نو غلام حیدر کہ بابا میرے سوالاں دے پہلے جواب دے بعد میں جواب دے سا او دا کہ میرا پوتر شاہیوال نال فاروق کا علاقہ ہے میں اتھوں دا بابا فاروق کا بھی بڑا سارا علاقہ ہے فاروق کے جو کتھوں دا بابے آ کے مڑ سدھی پوچھدا ہے فاروق کے دے نال کوٹلا فتح خان ہے اتھوں دا میاں لاٹی قوم دا او تے غلام حیدر کہ بابا تو پیدل کدے جاندا پیا بابے آ کہ میں گھر جاندا پیا بابا تو آیا بھی پیدل نہیں بیٹا آیا ہوں میرے کول پیسے آن جیب کرایہ آئی واپسی اس واسطے پیدل جانا پیا کسے جیب کٹ لئیے روپیہ پا کول کوئی نہیں ہن ویندا پیا بابا گھارا اچھے ودا پاک پتہ نے سچی دس بابا تو سجیندہ کے ویندا ہوں تیرے دل خیال کیا کس کویلے جانا پیا ہن ہاتھ چاہ کے انج نوکری دے ویا کلندر دا کرم ہو جاوے حضور پیر سیال دا کرم ہو جاوے میں دسنا چاہنا اللہ دے ولی باہروں میں تاوی ویکھدے نے روزے دے وچوں میں تاوی ویکھدے نے بابا تو پیدل جانا پیا ہنیر آئی بارش ہے طوفان ہے روپیہ تیرے کول کوئی ناز کیتا کر تکن نہیں آلیا تینو رب دے راجپال پیر دیتے نے توجہ میرے آلو میں بابا پیدل جانا پیا سجیندہ کے ویندا ہوں تارا پکچو سیال بھی آویک ہے بیعت دا اس نسبت دا فائدہ کیے کیویں میرا پیر روزے وچ ویدا ہے وہ تم جڑا بابے جواب دیتا غلام حیدر آدم منو سارے سوالوں دے جواب مل گئے بابا رو کے آدا میرا پوتر میں تن سدھی گل دساں میرا مرشد سیال شریف دے وچ میرے مرشدانہ خواجہ محمد ضیاء الدین یاد رکھو آپ کا وصال ہو چکا ہے سجادگی تے شیخ الاسلام بابا رو رو کے آدا میرا پوتر میری بیعت خواجہ ضیاء الدین سونے پیر دا وصال ہو گیا میں ٹردا بھی ویندا ہوں تے اپنے مرشد نو آدا ویندا ہوں ہے تے لجپال ہو پر اج توڑ دی سواری
میں دینا چاہنا ہن آؤ دامن پھیلا لو آؤ جھولیاں پھیلا لو اے رحمت دا سمندر نے ایک قطرہ بھی جے دامنے پہ کے بیڑے پار ہو ویسن ایک نگاہ کرم دی اٹھی گئی بیڑے پار ہو ویسن تیری ایک نگاہ کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے توجہ میرا لو بابا دا میں سیال شریف میرا مرشد خواجہ ضیاء الدین میں مرشد نو سریندا رہنا اینج میرے شیخ الاسلام چہرہ پھیریا غلام حیدر وال منہ کر کے فرمایا سارے سوالوں دے جواب ٹھیک ہے نہیں ہن چپ رہ جا تیری مرضی ہے فرمایا کل میں آندا پیاس من میرے بابے فرمایا میرا کمر لال ہو اگر اج تو آوے سے کل بابے نو کہہ لے کے آونا ہے لچبال پیر سیال ایو کرم دیا نگاہ رب میرے حضور امیر شریعت نو عطا کیتیاں ایک بڑی خاص گل ہے میں آپ دے بارگاہ وچ حاضر ہاں جس وقت تحریک ناموس رسالت آپ نے چلائی جائی نا آپ دے کمرے 5-7 لوگ بیٹھے ہیں میں بھی حاضر ہاں ایک نقطہ دینا چاہنا میرے حضور امیر شریعت غلام طلب حسن ان سلسلے منقطع نہیں ہوندے اگر وہ روزے میں چلے جاویں ساڈے نال کنیکشن اسی ظاہری نہیں بھی ویکھدے پر اپنے لال نال رابطہ ضرور ہوندا ہی رہے توجہ میرے الوے ناموس رسالت دی تحریک عروج تے کسے دوست نے آپ دی بارگاہ عرض کی تھی حضور پتہ نہیں اسی صحیح سمت جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے گل بڑی خاص ہے اپنے مرشد دے قدمے ہی کھلو کے دسنا چاہنا میں بھی آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہاں حضور امیر شریعت دی بارگاہ وچ تحریک ناموس رسالت عروج تے کسے دوست عرض کی تھی حضور اسی جڑے فیصلے کردے پئے ہیں کیا صحیح سمت جا رہے میں ہولے بولنا حمیدی بن کے جملہ سننا ہی نہیں نوکری دے بیا سائیں اسی صحیح سمت جا رہے ہیں میرے حضور امیر شریعت ٹیک لائی ہوئی ٹیک چھوڑ کے چہرے تے جلال آیا فرمایا میں ہولے بولنا ہے اپنے شیخ دے ملفوظات جناب دی سماعتاں دے والے کرنا چاہنا اے روزے میں جواب جاویں بھی تربیت کر دے رہنے فرمایا میں اپنی مرضی نال قدم چیندا ہی نہیں میں حضرت صاحب جو فرمائیں میں وہ قدم چیندا ہوں لچبال پیر سیال فرمایا میں صحیح سمت جا رہا کیوں آپ نے فرمایا سوچے دلیل ہے میں جس وقت کوئی فیصلہ کرتا میں جس سمت جانا میں حضرت صاحب سامنے تشریف لے آکے میری تربیت بھی فرمائندہ میری رہنمائی بھی فرمائندہ ہی نہیں تو یہ حضور امیر شریعت روزے میں چلے گئے تے پھر وہ ساری رہنمائی حضور امیر شریعت غریب نواز آج بھی فرما رہے اذان عظیم محتشم آؤ میرے حضور امیر شریعت دے لال جنہ دا نا ہی ضیاء ہے ہنیرے میں روشنی دی لوڑ ہوندی ہے اس فتنے دے ہنیرے وچ بچنے تے موڑے ضیاء دے نال سانگا جوڑ لا اگر اس ہنیرے وچ کسے منزل مقصود تے پڑھنے موڑ میرا خواجہ محمد حمید الدین سانو نگو ساما نہیں چھوڑ کے گیا اپنی ضیاء عطا کر کے گیا ہی نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال دا بانا بعد اشارت فرمائے آپ دی طرف پیغام ہے 19 مارچ بروز اتوار اے میرے حضور ضیاء چشت آقائی ملجائی دی طرف پیغام ہے کہ سارے پیر بھائی 19 مارچ نو کمپنی باغ سرگوتے عظیم الشان شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے میرے سائیاں دی طرف پیغام ہے کہ جتنے پیر بھائی آئے بیٹھن جڑے اچھے آئیں اے اپنی حاضری سرگوتے بھی یقینی بنے سن ہاتھ جا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ 19 مارچ اپنے شیخ دے حکم تے اپنے مرشد کریم دے حکم تے انشاءاللہ سرگوتے کمپنی باغ حاضری لواسائیں اللہ پاک میرے پیر سیال دا پانا بعد اشارت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ حضرت پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے اڈا منگو آنا والا کہ جتنے دوست ثواب ہیں سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں پنجابی چاکا اے منگو آنا والے منگ دے پہنے اور اے منگ کے تے حضور ضیاء چشت غریب نواز دی بارگاہ دے وچ عرض پہ کر دینے کہ سنیا تواڈی ایک نگاہ دی بات ہے میری زندگی دا سوال ہے اور وہ بابا جی جڑے پیدل پاک بدن شریف تو آ رہے سی حضور شاہ صاحب جڑا فرما رہے سی وہ پیغام ہی دے رہے سی ایک کی شعر پیش کرنا چاہ رہے ہیں الفاظ کی ترتیب سنوارو تو صحیح شقیق کی منزل سے گزارو تو صحیح الفاظ کی ترتیب سنوارو تو صحیح شقیق کی منزل سے گزارو تو صحیح منگو وانا والے مگر دا ویلا ہے مگر دا ٹھنگ ہونا چاہیے مگر دا بھال ہونا چاہیے مگر دا طور طریقہ سلیقہ چلیدہ ہونا چاہیے
چاہیے لجپال تے پھر لجپال الفاظ کی ترتیب سنوارو تو صحیح یقین کی منزل سے گزارو تو صحیح آئے گے مدد کو یہ میرا دعویٰ ہے پیر سیال کو پکارو تو صحیح آئے گے مدد کو یہ میرا دعویٰ ہے پیر سیال کو پکارو تو صحیح چشتی ہے بڑے فقیر ہے پیر سیال ہر رنگ میں بے نظیر ہے پیر سیال چشتی ہے بڑے فقیر ہے پیر سیال ہر رنگ میں بے نظیر ہے پیر سیال بے مہری علی پیر بھی جن پہ قربان بھائی پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال میں دعوت محبت پیش کرتا ہوں 10 صاحب حضرت خطیب اہل سنت مبلغ اسلام جناب مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب خطیب آستانہ مقدسہ سیال شریف آپ تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرماتے ہیں آپ ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین حضور مرشد کریم سیدی خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت منبع ولایت حضور سیدی خواجہ علامہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز چشتی سیالوی حمیدی قمری ہاشمی دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین انتہائی واجب القدر والاحترام حضور سیدی خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ معزز پیر بھائیوں ہم سب کی نہایتی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز اور حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سرہما کی مقدس یاد میں منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں حاضر ہیں رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیوز و برکات اللہ پاک اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے ہم جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ کیوں اپنا تعلق عقیدت اور تعلق غلامی قائم کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 358 پر ابواب التوبہ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا اور پھر اس پر خوف خدا غالب ہوا چونکہ اسلامی معاشرے کے اندر رہتا ہے تھا بھی مسلمان لیکن نفس امارہ غالب آ گیا شیطان کے بہلاوے میں آ گیا اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ انہو قد قتل 99 رجلا 99 شخص اس نے قتل کر ڈالے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے قرآن پاک فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا جس نے ایک ناجائز قتل کیا اور عوام کو تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے عدالت نے فیصلہ جاری کرنا ہوتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے الغرض جو شخص ظلماً ایک قتل کرے گا قرآن پاک فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اس کے اوپر گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے اور ساتھ ہی قرآن پاک کا اس مقام پر فرمان گرامی ہے اسلام نے قرآن نے جو انسان کی جان کی عظمت بیان فرمائی ہے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اللہ پاک اس پر اتنا راضی ہے گویا کہ اس انسان نے تمام کی تمام انسانیت کو بچا دیا ہے
الغرض جس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے ہوں اور شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل ہے. قرآن پاک فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا اللہ پاک فرماتا ہے اس کی جزا ہی جہنم ہے. اس آیت کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ حتمی فرمان ہے فجزاؤہ جہنم. لہذا جس نے قتل کیا ہوا ہے اللہ پاک کی رحمت پہلی مرتبہ اس کے شامل حال نہیں ہوگی. انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. پیر و مرشد اس قاتل کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. ایک مرتبہ اس کو جہنم میں جانا ہوگا فجزاؤہ جہنم. پھر وہ ایمان کی برکت سے نسبتوں کی برکت سے آئے گا اور آگے فرمایا خالدن فیہا. دنیا جہان کے اولین و آخرین جو اہل ایمان گناہگار جہنمی ہے سب سے آخر میں جو جہنمی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ قاتل ہوں گے. جہنم میں سب سے زیادہ عرصہ جو گزارنا ہے عذاب میں وہ قاتل نے گزارنا ہے. تو الغرض جو شخص قتل کے اتنے زیادہ اقدامات کر چکا ہو کیا چھوٹے موٹے گناہوں کو وہ چھوڑتا ہوگا؟ باقی معاملات میں احتیاط کرتا ہوگا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے بڑا جرم بیان کر دیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس شخص نے نہ کیا ہو. لیکن چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا اسلامی معاشرے میں رہتا تھا جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی قبر یاد آنے لگ گئی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا خوف اس پر طاری ہوا فسأل عن اعلم اہل الارض. ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی عالم بتلائیے جو مجھے رہنمائی دے میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. فدل علی رجل راہب. تو ایک ایسا زاہد عبادت گزار جو علم نہیں رکھتا تھا. کئی جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں اور آج کل ایسے دکاندار بہت ہیں. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر بنیادیں ہی 3 ہیں. سب سے پہلی بنیادی سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ وہ مبارک نورانی سلسلہ عالیہ چشتیہ جس کا نور اور فیض حضور پیر سیال تقسیم فرماتے ہیں. ہمارے تمام کے تمام مشائخ چشتیہ نے جو ہمارے روحانی نورانی مبارک سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد قرار دی ہے وہ 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز ہے علم, دوسری چیز ہے عقل اور تیسری چیز ہے عشق. یہ 3 عینیں ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں. ان کو لازمی پکڑنا ہے. ہمارے جتنے پیر بھائی ہیں پیر بہنیں ہیں ان کو حضور پیر سیال کی بھی نورانی تعلیم یہی ہے کہ شریعت کے علم سے طریقت کے علم سے معرفت کے علم سے اور حقیقت کے علم سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. عقل کو ہمیشہ حاضر اور موجود رکھنا ہے اور عشق کے بغیر نہ علم فائدہ دیتا ہے نہ عمل فائدہ دیتا ہے. عشق سلامت ہر ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو. تو علم عقل اور عشق. لیکن وہ شخص جو تھا وہ زاہد تھا, راہب عبادت گزار تھا, دنیا سے ایک طرف جنگل میں اپنا بسیرا کر چکا تھا رات دن عبادت میں, لیکن علم شریعت سے بالکل بے بہرا اور خالی تھا. حضور پیر سیال لجپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دور مبارک سے آج تک آستان عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف کے جو بھی زیب سجادہ ہیں آپ مسلسل دیکھیں گے حافظ قرآن بھی ہیں, عالم قرآن اور شریعت بھی ہیں. اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ دہلی سے علامہ حیات محمد دہلوی جو تمام علوم اور فنون کے اس وقت مقتدا پیشوا علماء میں شمار ہوتے تھے, جب بڑے بڑے دقیق قسم کے مسائل میں الجھ جاتے حل نہ کر پاتے پورا سال تو کہتے میں توسہ مقدسہ جا رہا ہوں, کیونکہ حضور پیر پٹھان غریب نواز جو سالانہ محفل اپنے پیر و مرشد کی یاد میں منعقد کرتے ہیں اس میں چونکہ علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب استاذ الکل بھی ہوں گے اور حضور پیر سیال حضرت مولانا شمس الدین سیالوی صاحب بھی ہوں گے, اور یہ ایسی کریم ہستی ہے کائنات کے کسی علم و فن کا وہ سوال نہیں جس کا جواب حضور پیر پٹھان علامہ مکھڈوی اور حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب نہ عطا فرما سکتے ہو. علم سب سے بنیادی چیز ہے. آج بھی آپ سیال شریف میں دیکھیں گے الحمدللہ
تعالیٰ جیسے طریقت معرفت حقیقت کی نگاہ بانی اور فیض ملاتا ہے، دارالعلوم کی صورت میں حضور پیر سیال نے ہم پر کرم فرمایا۔ الغرض وہ جاہل آدمی تھا، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جاہلوں کی بیعت نہ کیا کریں، جو شریعت کی رہنمائی نہیں دے سکتے، نہیں جانتے، ان کی بیعت جائز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے تو ایمان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا ہاتھ حضور پیر سیال کے نورانی ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ الغرض وہ گناہگار پہنچ گیا، اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا استغفر اللہ معاذ اللہ، جس شخص نے 99 قتل کیے ہو، کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے، اور اس نے ایک دو نہیں 99 قتل کیے ہوئے ہیں، جس نے 99 قتل کیے ہیں اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے نیک آدمی نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے، حالانکہ وہ تھا تو جاہل، تو اس نے فتویٰ دیا بخشش تو میری ہونی نہیں، جب بخشش نہیں ہونی تو یہ 99 کا کیا چکر ہے درمیان میں، پھر اس کو قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کیوں نہ کر دوں؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قتلہ، اس کو بھی قتل کر ڈالا، وَقَامُلَ بِهِ مِئَةً، اور 100 کی تعداد اس نے پوری کر دی۔ 2-4 سال مزید گزرے، پھر اسے آخرت کا فکر آنے لگ گیا، قبر یاد آنے لگ گئی، دوبارہ گھر سے نکل کھڑا ہوا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم دین کا بتاؤ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، محبوب علیہ السلام کی اس حدیث صحیح میں پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ایک صحیح عالم ربانی کا پتہ بتایا گیا، چنانچہ اس کے پاس چلا گیا، ملاقات ہوئی اور کہنے لگا استاد جی ایک شخص ایسا ہے جس نے 100 قتل کیے ہیں، ان میں ایک راہب کا قتل بھی کیا ہوا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ پاک رحمان و رحیم ذات بابرکات ہے، تو یہ 100 قتل، فرمایا کہ کون سی چیز ہے مَلَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندہ جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کے درمیان اور اللہ کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اسے چاہیے فوراً رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جب اسے امید ملی کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، کہنے لگا حضور اے عالم ربانی، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس عالم نے جب یہ بات سنی تو اس عالم نے فرمایا، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسا کر، یہ بڑا بھاری معاملہ ہے، تو یہاں سے سیدھا فلاں مبارک بستی کی طرف چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار نیک اور صالح بندے رہتے ہیں، اب اپنے گھر نہ جانا، یہیں سے اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا جا، ہناک اناس یعبدون اللہ، وہاں ایسے اللہ کے پیارے محبوبین مقربین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہیں، ان کے پاس جا، ان کی صحبت و سنگت اختیار کر، ان کے نورانی ہاتھ پر جا کر توبہ طائب ہو جا، اور ولا ترجع الی قریتک، دوبارہ لوٹ کر زندگی میں اپنی بستی میں نہیں آنا، ورنہ پھر گناہگاروں کے ساتھ رہ کر گناہ کرنے لگ جائے گا، مرتے دم تک اللہ کے ولیوں کے آستانے پر ہی رہنا، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے عالم قرار دیا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کئی حضرات آپ کو قرآن پاک کی آیات بینات سنائیں گے، احادیث کریمہ سنائیں گے، لیکن اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جانے سے روکیں گے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جانے سے روکیں گے، اس کو شرک سے تعبیر کریں گے، توحید کے خلاف اس کو قرار دیں گے، جبکہ مسلم شریف کی اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی سے واضح ہوتا ہے کہ صحیح ربانی عالم وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے ولیوں کا دروازہ دکھایا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے دروازے کی طرف بھیجا کرتا ہے۔ الغرض وہ شخص یہ فتویٰ لے کر، مسئلہ سمجھ کر، توبہ کی نیت سے اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کچھ فاصلہ طے کیا کہ ادرکت الموت، اس کا وقت مقرر آ گیا، ملک الموت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے این ٹائم پر آ کر راستے میں اس کی روح کو قبض کر لیا، اور جیسے ہی اس کی روح کو قبض کیا
ملائکہ رحمت بھی آ گئے، ملائکہ عذاب بھی آ گئے۔ ملائکہ عذاب نے کہا یہ شخص دنیا کے سب سے بڑے گناہ گاروں میں ہے، 100 اس نے قتل کیے ہوئے، دنیا جہان کا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ چھوڑا ہو، لہذا اے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح ہمارے سپرد کیجئے اور ہم اس کو جا کر برزخ اور قبر کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا بیان ختم ہوا ملائکہ رحمت بول پڑے، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں اس نے اتنے قتل کیے، اتنے گناہ کیے، لیکن یہ توبہ کی نیت سے اللہ کے پیاروں کے آستانے کی طرف جا رہا تھا، یہ بخشا ہوا شخص ہے، اس کو ہم ملائکہ رحمت کے سپرد کیا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ملائکہ رحمت نے اپنے بیانات، ملائکہ عذاب نے اپنے بیانات، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، ملائکہ رحمت ملائکہ عذاب جھگڑنے لگے اس کے متعلق۔ اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، اس کو اس معاملے کے فیصلے کا علم عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور میرے ملائکہ کے پاس اور انہیں کہو کہ مجھے اللہ پاک نے تمہارا جج، فیصل اور قاضی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اللہ پاک نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ عالم دین کے گھر سے لے کر اور مجھے اللہ پاک کے ولیوں کے آستانِ عالیہ تک کیس الارض، پوری کی پوری زمین کا فاصلہ ماپو، پھر اس کا درمیان نکالو، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فقاس الارض، زمین کو ماپا گیا اور جب زمین کو ماپا گیا تو درمیان سے شبرن، کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو سرائکی میں کہتے ہیں، ایک بالشت وہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، فغفر لہ، اس کی بخشش کر دی گئی۔ اگر اللہ والوں کے قدموں میں پہنچ جاتا، بیعت کر لیتا، پھر کتنی کرم نوازی ہوتی۔ چلا ہے نہیں پہنچا، نیت یہی تھی، اللہ والوں کی نسبت کی نیت تھی، اللہ پاک نے بخشش فرما دی۔ ہم خوش قسمت ہیں، حضور پیر سیال کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور پیر سیال کی نورانی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتظمین پیر بھائیوں کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالی حضور پیر سیال کی نگاہ کرم عطا فرماتا رہے۔ وما حضور پیر سیال دعا فرما رہے ہیں، بھائیاں دیدی دنیا کی خیر برکت۔ آمین آمین آمین۔ اعلان سماعت حاجی محمود سارے پیر بھائی آج بھی شرکت فرمانا 21 مارچ